بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے کام کی بات میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں کہ قارون کے خزانے سے بھی کوئی قیمتی چیز ہے، اگر ہے تو وہ کون سی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہے۔ یہ سورۃ القصص ہے۔ بات غور سے سننی ہے۔ اگر میں نے آپ کو پیسے دیے ہوتے نا، اگر آپ نے پیسے دیے ہوتے تو میں نے کہنا تھا کہ مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ توجہ سے بات سنیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قارون کا ذکر کرتے ہوئے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ہم نے قارون کو خزانہ دیا، اس کے خزانوں کے جو تالے تھے، ان کی جو چابیاں تھیں، وہ ایک بھاری قوت والی طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ مفسرین کے مختلف قول ہیں کہ وہ 40 اونٹ تھے یا 70 اونٹ تھے، واللہ اعلم ورسولہ۔ بہرحال قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ اس کے خزانوں کی جو تالے لگے ہوئے تھے، اس کی چابیاں، مفاتیح، مفتاح کی جمع، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اتنا خزانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قارون سے کہا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے سے اس نے انکار کر دیا اور اتراتا ہوا، تکبر کرتا ہوا اپنا اس نے سامان لیا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قوم پر نکلا، کس لیے؟ اپنی عرائش کروانے کے لیے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی نہیں، رشتہ داروں میں کہتا ہے تمہاری کیا اوقات ہے، ہمارے پاس تو اتنی جائیداد ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اتنی کوٹھیاں ہیں۔ قارون کا یہ نظریہ تھا، مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہوتا، یہ بات پکی ہے۔ قارون فخرج علی قومی فی زینتہ، وہ قوم پر نکلا زینت کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قارون کے پاس کتنا خزانہ ہے، کتنی دولت ہے۔ تو پھر جب اس کے خزانے کو دیکھا نا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، صرف جن کا ارادہ دنیا کا تھا، کیا کہنے لگے؟ یریدون الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کا جن کا ارادہ تھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کی طرح خزانہ ہوتا۔ جس طرح آج بہت سارے لوگ ہیں وہ دیکھ کر کسی کی گاڑی کو کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی۔ یہ آج کی تمنا نہیں انسان کی، اس دور میں جو صرف دنیا چاہتے تھے، اور آج بھی جو صرف دنیا چاہتے ہیں ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے، کہنے لگے کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کی طرح دولت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ لذو حظ عظیم، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس دولت زیادہ آ جائے، ہم کہتے ہیں لو رب نے دی باں پھاڑ لی۔ عجیب بات ہے یار۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، مہربانی ہے، دولت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے اور صحیح حاصل کیا جائے تو۔ خیر، جب یہ بات کی کہ یہ تو بڑے نصیب والا ہے قارون، اس کے پاس اتنی دولت ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہیں پر ہر دور میں باطل بھی ہوتا ہے، حق بھی ہوتا ہے۔ اسی میدان میں جہاں لوگ دنیا کی تمنا کر رہے تھے، قارون کا خزانہ چاہ رہے تھے، وہیں پر کچھ لوگ ایسے تھے وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا، جن کے پاس علم تھا، علم والوں نے کیا کہا؟ ویلکم، ہلاکت ہو تمہاری۔ کیا؟ کیسی چیز کی تمنا کرتے ہو؟ وہ قارون کا خزانہ وہ ہے جس سے زکوٰۃ نہیں دی گئی، اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی گئی اس دولت کی وجہ سے، اور تم اس دولت کی تمنا کر رہے ہو۔ ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ کیا اس سے بہتر کوئی چیز ہے جس کی تمنا کرنی چاہیے؟ فرمایا ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا،
فرمایا اللہ رب العزت نے جو تمہیں ثواب دینا ہے کس بات پر؟ جس بندے نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے اس پر جو اللہ رب العزت نے اجر دینا ہے، جو ثواب دینا ہے، فرمایا خیر وہ اس قارون کے خزانے سے کہیں بہتر ہے۔ تو بہتر چیز کی تمنا کرو یار، کیا خیال ہے؟ قارون کا خزانہ ضرورت ہے انسان کی، اس دنیا میں رہنے کے لیے، چند دن گزارنے کے لیے انسان کے پاس دولت ہونی چاہیے، لیکن ایسی دولت نہ ہو جس طرح کی قارون کے پاس تھی۔ ایسی دولت ہو جو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی مدد کرے، انسان کے صراط مستقیم میں رکاوٹ نہ بنے، ایسی دولت ہونی چاہیے۔ اگر رکاوٹ بنتی ہے تو پھر ایسی دولت نہ ہو۔ تو اس دولت سے بہتر کیا چیز ہے؟ جو بندہ ایمان لائے اور اچھے کام کرتا رہے، یہ اس قارون کے خزانے سے خیر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہتر ہے اتنی کہ اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بات لمبی ہوتی ہے، مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کے حکم سے قارون اور اس کا خزانہ نیچے جانے لگے نا، تو پھر وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ کاش کہ قارون کی طرح ہمارے پاس بھی دولت ہو، پھر وہی لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ تو اس واسطے جتنی دولت اللہ رب العزت نے دی ہے، رب کا شکر ادا کریں، ایمان کی دولت بھی ملی ہے اس بات پر بھی شکر ادا کریں اور اعمال صالحہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔